بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ جھوٹ اتنی بڑی لعنت ہے کہ اس نے صرف معاشرے میں ہی خرابی پیدا نہیں کری بلکہ ایمان میں بھی خرابی پیدا کر دی ہے۔ جیسے تین باتیں ہیں: علم سے دوری، دین سے دوری اور جھوٹوں کی باتوں پر یقین کر لینا۔ اس وجہ سے دور حاضر میں ایمان میں خرابی ہوتی جا رہی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یار یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ جھوٹ کی وجہ سے ایمان میں خرابی کیسے ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے۔ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ جب تک ہم جھوٹوں کی بات سنتے رہیں گے تو ہمارا ایمان خراب ہوتا رہے گا۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اب اس دور حاضر میں ہم جھوٹوں کو کیسے پہچانیں گے؟ دیکھیں، یاد رکھیں کہ ہر کسی کی بات پہ یقین نہ کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک دور ایسے لوگ ہوں گے وہ تم سے ایسی باتیں کریں گے جو تمہارے باپ داداؤں نے بھی نہیں سنی ہوں گی۔ تو وہ آج کے دور حاضر میں آ چکے ہیں، تو لہٰذا ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو دونوں کو بچائیں، اپنے بچوں کو ایسوں کی صحبت سے بچائیں۔ چلیں کچھ نمونے کے طور پہ آپ کے آگے پیش کرتے ہیں کہ آخر یہ جھوٹ بولتے کس طرح سے ہیں اور جھوٹ بول کے کس طریقے سے قبضے میں لیتے ہیں۔ آپ کو کچھ مناظر دکھانے سے پہلے ایک بات کہہ دوں کہ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اپنے دادا سے، اپنے پردادا سے، ان کے والد نے اس طریقے سے ہمارے آبا و اجداد ہمیں سناتے آ رہے ہیں، اور بقول ہمارے علماء بھی ہمیں سناتے آ رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی، کس طرح سے قبول ہوئی کہ آپ نے گندم کا دانہ کھا لیا تھا، آپ کو جنت سے باہر، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، فی الحال اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت سے ہٹا دیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے کس طریقے سے نبی پاک کے وسیلے سے اپنی توبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کری اور اللہ نے آپ کی توبہ بھی قبول فرمائی۔ اچھا، اب اس بات کو ہمارے آگے رکھا کس طریقے سے جاتا ہے؟ اوتھینٹک طریقے سے رکھا جاتا ہے کہ ایک آدمی فوراً یقین کر لے کہ بھائی یہ تو سچ بول رہا ہے، بالکل بھائی علامہ ہے، سر پہ ٹوپی پہنی ہوئی انہوں نے، ان کے پاس تو ڈگریاں ہیں، اتنے عوام بیٹھی پاگل تھوڑی ہے، سچ بول رہے ہیں، تو فوراً ان کی بات پہ یقین کر لیا جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ چلیں آئیے نمونے کے طور پہ آپ کو کچھ دکھاتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں مانگتا ہوں تو غلط کیا کرتا ہوں، اور دلیل بناتا ہے کون سے واقعے کو؟ آدم علیہ السلام کے، اس بیچارے سے کہیے کہ بھائی کس کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے، ذرا لا کر بتائیں۔ یہ جو تم واقعہ گھڑ رہے ہو یہ بخاری میں تو نہیں آیا، یہ صحیح مسلم میں تو نہیں آیا، یہ ترمذی میں نہیں آیا، یہ سنن ابو داؤد میں نہیں آیا، ابن ماجہ میں نہیں آیا، موطا امام مالک میں نہیں آیا، شیبانی میں نہیں آیا، مشکات مصابی میں نہیں آیا، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، ان میں سے کسی میں نہیں آیا، امام شافعی کے رسالہ میں نہیں آیا، مسند احمد بن حنبل میں نہیں آیا، تو یہ واقعہ آیا کہاں سے؟ تو آپ جب پوری تحقیق کریں گے، اس کی تحقیق کی پوری گہرائی میں جب آپ جائیں گے، اس کی تحقیق کی پوری گہرائی میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو چلے گا پتا کہ یہ واقعہ اصل میں ادھورا حدیث بتا کر ہم کو بتایا گیا ہے، یہ اصل ایک پوری طویل حدیث کی شکل میں بیان کیا ہوا ہے اہل تشیع کی کتاب اصول کافی میں، اہل تشیع کی کتاب اصول کافی میں۔ اور اس کتاب میں یہ واقعہ اس طریقے سے ملتا ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو انہیں وہ کلمہ یاد آیا جو عرش پر لکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی الوصی اللہ، اس کا صدقہ انہوں نے مانگا تو معاف ہوا۔ چونکہ اب سنی یہ بات ماننے والا نہیں تھا علی الوصی اللہ کی، اس بات کو خارج کیا گیا، صرف کلمہ بچا کر چھوڑ دیا گیا۔ سو ویورز، آپ نے حضرت کی بات کو سماعت تو کر لیا ہوگا کہ کتنی صفائی سے، کتنی پیارے انداز میں عوام الناس کو گمراہ کرنے کے لیے معاذ اللہ استغفر اللہ جھوٹ کو بولا گیا ہے کہ آپ پوری تحقیق کر لیں، کیونکہ یہ جانتے ہیں ایک عام آدمی جو ریڑھی پہ آلو بیچ رہا ہے، پیاز بیچ رہا ہے، جوتے والا دکان میں جوتے بیچ رہا ہے، وہ جا کے کتابیں تھوڑی کھولے گا، اور ایک عام آدمی کتاب کھول بھی لے تو فن حدیث پڑھنا کوئی مذاق تھوڑی ہے، یہ تو علماء کے کام ہے، یہ جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ علماء کے کام ہے، علماء ہی ان کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں، ایک عام آدمی تحقیق نہیں کر سکتا، علم حدیث پڑھنے کا فن ایک عام آدمی کے پاس نہیں ہے، تو یہ بات یہ جانتے ہیں۔ آپ پورے واقعے کی تحقیق کر لیں گے، اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ ایک عام آدمی تحقیق نہیں کر سکتا، اس لیے واقعہ یہ گڑھا ہے، معاذ اللہ کی ہم نے گڑھا ہے، یہ ہم اپنے باپ دادوں سے سنتے آ رہے ہیں، یہ سب باپ دادا ہمارے گڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب آئے اس کا جواب سننے کے لیے، یہ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی کتاب میں نہیں ملے گا، شیعوں کی کتاب اصول کافی میں ملے گا یہ واقعہ، ایسا نہیں ہے۔ آئیے ہمارے بڑے بڑے محدثین نے کن کن کتابوں میں یہ واقعات کو شائع کیا ہے، اپنی کتابوں میں لکھ کے گئے ہیں، ان کے حوالے سنتے ہیں
آپ دنگ رہ جائیں گے کہ یہ کتنی کتابوں میں کتنے 100 سالوں سے لکھا ہوا آ رہا ہے، لیکن کیا؟ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ آئیے اب حوالے جات سنتے ہیں علامہ فاروق رضوی صاحب سے۔ بڑے محقق ہیں، بخاری میں نہیں آیا، مسلم میں نہیں آیا، ترمذی میں نہیں آیا، سنن ابن ماجہ میں نہیں آیا، نسائی میں نہیں آیا، مسند احمد میں نہیں آیا، مشکات میں نہیں آیا، اس میں نہیں آیا، اس میں نہیں آیا، کہیں نہیں آیا، سب دیکھ ڈالا میں نے، کہیں نہیں آیا۔ کہاں آیا؟ شیعوں کی کتاب اصول کافی میں آیا۔ شیعوں کے آیا ہے۔ کیا محقق ہے یہ، کیا تحقیق کا درجہ ہے۔ اور قوم کو گمراہ کرنے کے لیے باتیں ایسی بتائیں گے کہ صاحب سننے والے کو لگے یار دیکھو کتنا وسیع مطالعہ ہے۔ ابن ماجہ، ابن شیبہ، المسند، ساری کتابیں انہوں نے پڑھ ڈالی، صاحب کسی کتاب میں واقعہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کی وہ حدیث ہے کہاں، کون سی کتاب میں ہے، ذرا اس ملا سے تو پوچھو یہ وہ حدیث کہاں ہے۔ میں پہلے حدیث پڑھوں گا پھر اس کے حوالے بیان کروں گا۔ یہ ہے حاکم المستدرک، امام حاکم کی، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 722، حدیث نمبر 4287۔ امام حاکم نے اس کو نقل کیا، اس کی جلد نمبر کتنی ہے؟ 2، حدیث نمبر 4287۔ امام حاکم کہتے ہیں عن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن خطاب سے روایت ہے، یہ حضرت فاروق اعظم خلیفہ دوم اس حدیث کے راوی ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا لما اقترف آدم الخطیہ، آقا کہتے ہیں لوگوں جس وقت آدم سے لغزش واقع ہو گئی، آدم نے کوتاہی کر لی۔ تفصیلات معلوم ہے آپ کو کیا ہوا تھا، جنت میں گندم کا دانا آپ نے تناول فرما لیا تھا جس سے ممانعت کی گئی تھی، اور اللہ نے فرمایا تھا کہ ارشاد فرمایا یا آدم ہو کیفا عرفت محمدن او لم اخلق، اے آدم یہ بتاؤ میں نے اپنے حبیب کو ابھی محمد کو پیدا تو کیا نہیں، تم نے محمد کے بارے میں کیسے جان لیا، کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہیں معرفت حاصل ہوئی، ان کے بارے میں تم کیسے جان گئے حالانکہ ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے۔ قال حضرت آدم نے عرض کی یا ربی لأنک لما خلقتنی بیدیک ونفخت فی من روحک، اے پروردگار جب تو نے اپنے دست قدرت سے میری تخلیق فرمائی، اپنے دست قدرت سے مجھے پیدا کیا اور اپنی جانب سے مجھ میں روح ڈالی، رفعت راسی فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ، تو میں نے اپنے سر کو جب اٹھایا، جب مجھ میں روح ڈالی گئی میں نے اپنے سر کو اٹھا کر دیکھا تو عرش کے ستون پر یا عرش کے اوپر میں نے یہ لکھا ہوا پایا کہ تیرے عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے یہ کلمہ طیبہ عرش کے اوپر لکھا ہوا دیکھا، فعلمت انک لم تذب الی اسمک، تو میں نے جان لیا کہ جس کا نام تیرے نام کے ساتھ ہے، جس کے نام کو تو نے اپنے ساتھ رکھا، الا حب خلق الیک، تو تمام مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، سب سے زیادہ محبوب یہی ذات ہے۔ فقال اللہ نے ارشاد فرمایا صدقت آدم، اے آدم تو نے سچ کہا، انہ لا یحب الخلق الی، اے آدم پوری مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب یہی ذات ہے، سب سے زیادہ میں اسی سے محبت کرتا ہوں۔ عودنی تو نے اس جو دعا کی بے حق کے ان کے وسیلے سے دعا کی، میرے حبیب کا وسیلہ اور واسطہ پیش کیا، فقط غفرت لک، جا میں نے اس کے وسیلے سے تجھے بخش دیا، ولولا محمد ما خلقتک، اے آدم سن اگر اس ذات کو پیدا کرنا میرا مقصود نہ ہوتا تو میں تیری تخلیق بھی نہ فرماتا۔ اب یہ حدیث کہاں ہے؟ امام حاکم کے میں نے الفاظوں میں پڑھی، اور امام حاکم نے وہاں کیا لکھا ہے حدیث کے بعد؟ ھذا حدیث صحیح الاسناد، اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ دوسرے صاحب کہتے ہیں یہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ شیعوں کی کتاب میں ہے، سنیوں کی کسی کتاب میں۔ اب میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، الحمدللہ تحدیث نعمت پہ کہہ رہا ہوں، رب کا فضل و کرم ہے، اس حدیث کی جب میں نے تخاریجوں کو تلاش کیا، میرے پاس جو حدیث کی کتابوں کے ذخائر موجود ہے الحمدللہ 144 حدیث کے حوالے اس حدیث کے بارے میں۔ کتنے؟ ان بیچاروں کو ملی ہی نہیں، وہ کہاں ہیں؟ میں کچھ حوالے اب سنا رہا ہوں، گننا آپ کا کام ہے، 144 تو نہیں سناؤں گا، جتنے سنا سکتا ہوں، لسٹ پوری بنی ہوئی ہے میرے پاس یا کتاب میں، کچھ سناتا جا رہا ہوں۔
इमाम हाकिम का मैंने स्कैन पेज दिखाया, जिल नंबर 2 सफा 722 हदीस नंबर 4287। इमाम तबरानी ने माजुमुल औसत में इस हदीस को लाया, जिल 7 सफा 259 हदीस नंबर 6498। इमाम तबरानी ने दूसरी किताब माजुमुल सगीर के अंदर जिल 2 सफा 83 हदीस नंबर 992 पे लाया। इमाम बहकी ने दलाइलुन नुबुव्वत जिल 5 सफा 490 पे लाया। इमाम अबू नुअयम ने दलाइलुन नुबुव्वत जिल्द 1 सफा 36 पे लाया। इमाम काजी अयाज ने अशिफा जिल्द 1 सफा 173 पर लाया। इब्ने असीर ने इमाम इब्ने असीर ने तारीख दमिश्क के अंदर जिल 7 सफा 437 पे लिखा। अल्लामा इमाम हैसमी ने इसी हदीस को मजमाउस ज़वाइद जिल नंबर 8 सफा 253 पे लिखा। हज़रत इमाम इब्ने रजब ने नुक्तुल किताब जिल नंबर 1 सफा 318 पे लिखा। इमाम अब्दुल रहमान इब्ने जौज़ी ने अल वफा बिहवालिल मुस्तफा सफा 47 पर लिखा। इमाम तकीउद्दीन सुबकी ने शिफाउ सकाम सफा नंबर 359 पे लिखा। इमाम इब्ने असाकिर ने तारीख दमिश्क जिल 2 सफा 332 पे लिखा। इमाम समहूदी ने अल वफाउल वफा जिल 4 सफा 1371 पर लिखा। इमाम हुस्सामुद्दीन हिंदी ने कंजुल उम्माल जिल 11 सफा 455 हदीस नंबर 38138 पे लिखा। इमाम शहाबुद्दीन कस्तलानी ने अल महबुल लदुनिया जिल्द 1 सफा 55 पर लिखा। इमाम बुरहानुद्दीन हलबी ने सीरतुल हलबिया जिल्द 1 सफा 354 पे लिखा। इमाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल बाकी जुरकानी ने शरह जुरकानी जिल्द 1 सफा 119 पे लिखा। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने लिसानुल मीज़ान में लिखा। हज़रत इमाम जलालुद्दीन स्यूती ने तफसीर दुर्र मंसूर जिल्द 1 सफा 242 पे लिखा। इमाम जलालुद्दीन स्यूती ने अपनी दूसरी किताब अल खसाइसुल कुबरा जिल्द 1 सफा 12 पे लिखा। हज़रत इमाम इस्माइल नभानी ने तफसीर रुहुल बयान जिल्द 2 सफा 370 पे लिखा। और अपनी एक दूसरी किताब हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन सफा 129 जिल्द 1 पे लिखा। इमाम मोहम्मद यूसुफ शामी ने सुबुलुल हुदा जिल 12 सफा 403 पे लिखा। तफसीर सलाबी में जिल्द 1 सफा 190। इमाम इब्ने हजर अल हैतमी अल मक्की शाफई ने फतावे हदीसिया सफा 134 पर इस हदीस को लिखा। अद-दुर्रुल मुनज़्ज़म में जिल नंबर सफा नंबर 15 पे लिखा। अत-तवस्सुल इमाम मोहम्मद आबिद सिंधी अल अंसारी जो हजरत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी की नस्ल के, उन्होंने अपनी किताब सफा 36 पर लिखा। और अब आइए आखिरी हवाले सुन लीजिए। इब्ने तैमिया इनके घर का आदमी, इनको नहीं पता। इब्ने तैमिया ने मजमुउल फतावा जिल्द 2 सफा 55 पर और इब्ने कसीर ने 4 किताबों में यह हदीस लिखा। इब्ने कसीर भी इनके घर का। इसमें पहली किताब इब्ने कसीर की अल बिदाया वन निहाया जिल्द 1 सफा 323। दूसरी किताब इब्ने कसीर की सीरतुन नबी जिल्द 1 सफा 320। तीसरी किताब इब्ने कसीर की कसासुल अंबिया सफा 29। चौथी किताब इब्ने कसीर की मोजेज़ातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा नंबर 242। और सुनाओ कितने हुए, गिना किसी ने? 32 हुए मेरे भाई। यहाँ नंबर वार लिखे है और 32 पे मैं इसलिए रुक गया ताकि इनकी 32 हवाले से तोड़ दी जाए। 144 हवाले और इन बेचारे को ये हदीस है कहाँ? इसका मौलवी कह रहा है कि कहीं पे भी नहीं है किताब में गढ़ा गया है कि वाकया सुन्नियों ने गढ़ा है वाकया। अब आप बताएं कि वाकया गढ़ा गया है या हम पे एक झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है और उम्मत को गुमराही में डाला जा रहा है। आप खुद फैसला करें इस चीज का। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपकी मेरी हम सबकी ईमान की हिफाजत फरमाए। ऐसे शरीरों के शर से हम सबके ईमान की हिफाजत फरमाए, हमारी हिफाजत फरमाए। आप अच्छों की सोबत में रहे, उलमा के साथ रहें, तहकीक करें, इल्म हासिल करें। बस मैं यही कहूँगा और इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियो भी आपके आगे इसी तरीके से इल्मी गुफ्तगू के साथ रहेगी और वो भी आसान अंदाज में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।